یہ کہانی ہے ایک غریب نوجوان فضل بخش اور اس کی 3 بہنوں کی، جو گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ فضل بخش اپنی ایمانداری، محنت اور سچائی کے لیے گاؤں میں مشہور تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کی بہنیں تھیں۔ رخسانہ، بڑی اور سمجھدار بہن، جو گھر کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پر الفاٹے کر ہر مشکل کا حل ڈھونڈ لیتی۔ شمیم، دوسری بہن، پیاری اور شفقت والی، جو اپنی معصومیت اور میٹھی باتوں سے ہر کسی کا دل جیت لیتی۔ نازمین، چھوٹی اور خوش مزاج، جس کی مسکراہٹ گھر کو روشن کر دیتی تھی۔ فضل بخش کا گھر پرانا مگر محبت اور ایمان سے روشن تھا۔ دیواروں پر چھوٹی چھوٹی تصویریں اور رکھی ہوئی چیزیں گھر کے ہر کونے میں یادوں اور پیار کی داستان سناتی تھیں۔ صبح کا وقت ہوتا تو ندیوں کی ہلکی لہریں، پیڑوں کی شاخوں کی چھاؤں اور دور سے آتی پرندوں کی چہچہاہٹ، سب کچھ ایک عجیب سا سکون بخش پیغام دیتی تھی۔ فضل بخش اپنی بہنوں کے ساتھ ہر روز نئی امید اور حوصلے کے ساتھ نکلتا۔ رخسانہ صبح سب سے پہلے الفاٹے کر گھر کا کام سنبھالتی، چولہا جلاتی، کپڑے دھوتی اور بہنوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی۔ شمیم اپنی معصومیت اور پیار سے سب کا دل جیت لیتی۔ نازمین اپنی چھوٹی سی مسکراہٹ سے گھر کے کونے روشن کر دیتی اور فضل بخش کے دل کو ہر صبح نئے حوصلے سے بھر دیتی۔ فضل بخش اکثر صبح ندی کے کنارے جا کر دعا اور وظائف میں مصروف رہتا۔ اس کا ایمان مضبوط تھا اور وہ ہر مشکل میں صبر سے کام لیتا۔ اس کی سوچ یہ تھی، ہر مشکل کا حل ایمان، صبر اور محنت میں چھپا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور سچائی سے کام لو تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ ایک دن فضل بخش اپنی بہنوں کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، پیڑوں کی شاخیں دھیرے دھیرے جھول رہی تھیں اور آسمان پر کچھ کالے بادل نظر آ رہے تھے۔ رخسانہ نے فکر مند انداز میں کہا، فضل، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، ہمیں جلدی گھر چلنا چاہیے۔ فضل بخش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بہنوں، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر محنت اور سچائی کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ کا ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ چلو، پہلے کھیت کا کام پورا کر لیتے ہیں۔ شمیم نے ہلکے سے پوچھا، فضل، اگر بارش زیادہ ہو گئی تو کیا ہمیں نقصان نہیں ہوگا؟ فضل بخش نے پیار سے کہا، ہر چیز کا وقت اور سبب ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا کام ایمان اور محنت سے کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر بارش آئے تو سمجھو یہ بھی ایک برکت ہے۔ نازمین چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، فاضل بھائی، اب ہمیشہ اتنی ہمت اور صبر کیسے رکھتے ہو؟ فضل بخش نے اپنا سر جھکا کر کہا، بچوں، صبر اور ایمان انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ جب دل سے یقین ہو تو مشکلات بھی آسان لگتی ہے۔ اسی وقت گاؤں کے کونے سے زہرا، حسد بھری عورت، انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلن اور نفرت کی چمک تھی۔ اس نے اپنی مکور مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، یہ فاضل بخش اور اس کی بہنیں ہمیشہ خوشی سے رہتے ہیں اور ہر کام میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ زہرا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے فاضل بخش اور اس کی بہنوں کی زندگی میں خلل ڈالتی، لیکن فاضل بخش کا حوصلہ اور ایمان اس کی ہر چال کو بے اثر کر دیتا۔ رات کا وقت تھا، گاؤں کی گلیاں خاموش، کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی۔ جھونپڑی کے اندر فضل بخش چولہے کے قریب بیٹھا کچھ پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ یہ ان کے باپ کی زمین کے پرانے کاغذات تھے جو برسوں سے تقسیم کے انتظار میں تھے۔ رخسانہ نے چپ چاپ پانی کا گلاس لا کر رکھا اور آہستہ سے بولی، بھائی، اب روز یہ کاغذ کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ ابا جی کے جانے کے بعد تو زمین کا فیصلہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ فضل نے گہری سانس لی، رخسانہ، زمین تو گئی مگر باپ کی نصیحت باقی ہے، حلال کمائی اور صبر سے جینا۔ میں چاہتا ہوں ایک دن یہ زمین واپس لے آؤں۔ اسی لمحے باہر دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ نازمین چونک کر بولی، بھائی، اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟
दरवाज़ा खोला तो सामने गांव का नंबरदार आबिद खान खड़ा था, चालाक, खुदगर्ज और हमेशा कमजोरों पर जुल्म करने वाला। इसके साथ 2 नौकर भी थे। आबिद खान ने सख्त लहजे में कहा, फजल, जमीन के वो कागजात मेरे बाप के नाम पर थे, अब वो कर्ज वापस नहीं हुआ, लिहाजा जमीन हमारी हुई, सुबह तक जगह खाली कर दो। ये सुनते ही रुखसाना के चेहरे का रंग उड़ गया। शमीम ने कांपते लहजे में कहा, ये नाइंसाफी है खान साहब। आबिद खान हंसा, नाइंसाफी? दुनिया ताकत वालों की है, तुम्हारे जैसे गरीबों के पास इंसाफ कहां। वो चला गया मगर पीछे एक जहरीला तूफान छोड़ गया। फजल ने आहिस्ता से बहनों को तसल्ली दी, घबराओ नहीं, जिसके दिल में ईमान हो इसके लिए अल्लाह खुद दरवाजे खोलता है। अगले दिन फजल बख्श गांव के बड़े आलम दीन मौलवी सादिक के पास गया। मौलवी साहिब, मैं जमीन का मामला साफ करना चाहता हूं, कोई ऐसा रास्ता बताइए जो हलाल और दुरुस्त हो। मौलवी साहिब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, दुनिया वाले ताकत से हक छीन लेते हैं मगर ईमान वाले दुआ से वापस ले आते हैं। तुम सब्र रखो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजा खोलेगा। फजल ने इस दिन से और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में खेतों में मजदूरी, रात में लकड़ियां काट कर बेचना। बहनें भी साथ देती, रख्स-ए-आना सिलाई का काम करने लगी, शमीम महल्ले के बच्चों को पढ़ाने और नयज़मैन घर के छोटे मोटे काम संभालने। जिंदगी सख्त थी मगर दिल में सुकून था। इधर ज़ियारह, जो पहले ही हसद से भरी हुई थी, अब आबिद खान से मिली। खान साहब, फाजिल को निकालने का आसान तरीका बताऊं? इसकी बहनों की इज्जत पर उंगली उठा दो, पूरा गांव खुद इसे निकाल देगा। आबिद खान ने मकरू हंसी हंसी और कहा, वाह ज़ोहरा, तुम तो शैतान को भी मात दे दो। अगले ही दिन गांव में अफवाह फैल गई कि फजल की बहनों के ताल्लुकात बाहर के मजदूरों से हैं। ये सुनते ही फजल का दिल दहल गया। वो मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा आंखों में आंसू लिए दुआ कर रहा था, या अल्लाह, तो जानता है मेरी बहनें पाक है, मेरी आजमाइश सख्त है मगर मैं जे कोहेगा नहीं। गांव के लोग 2 ग्रोहों में बट गए, कुछ फजल के साथ, कुछ आबिद के साथ। मगर फजल के चेहरे पर वही सुकून जैसे अंदर से कोई रोशनी हो। इसी रात बारिश शुरू हुई। आसमान पर बिजली कड़की, हुआ में खौफ और बेचैनी थी। फजल बख्श छत पर चढ़ा ताकि रिसने वाली जगह ठीक कर सके, मगर अचानक फिसल गया। रख्स-ए-आना ने चीख मार कर कहा, भाई, वो जमीन पर गिरा मगर अल्लाह ने बचा लिया। चोट लगी मगर जान बच गई। फजल ने जख्मी हाथ उठाकर कहा, ये निशानी है कि अल्लाह मुझे अब भी देख रहा है। ज़ोहरा और खान जितनी भी चालें चल लें, सच का सूरज गुरूब नहीं होता। सुबह हुई तो गांव के दरख्तों से पानी के कतरे टपक रहे थे, हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मगर फजल के घर के बाहर कुछ लोग खड़े बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, कल रात की बात सुनो, फजल का अल्लाह ने कमाल तरीके से बचाव किया है। दूसरा बोला, यह सच की निशानी है, वरना इतनी ऊंची छत से गिरने के बाद कोई सलामत नहीं बचता। फजल आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। इसके हाथ पर पट्टी बंधी थी मगर चेहरे पर सुकून था। उसने सबको सलाम किया और कहा, भाइयों, जिंदगी और इज्जत दोनों अल्लाह के हाथ में है। झूठ के साए जितने भी गहरे हों, सूरज उनको मिटा देता है। इसी वक्त मौलवी सादिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फजल के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारा सब्र रंग ला रहा है। जो लोग तुम पर इल्जाम लगाते थे, आज उनके दिलों में खुद शर्मिंदगी उतरेगी। दोपहर के वक्त अचानक गांव के चौक में शोर मच गया। ज़ोहरा दौड़ती हुई आई, इसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। लोगों, मैं गुनाहगार हूं। मैंने फजल पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने आबिद खान के कहने पर यह सब किया।
لوگ حیران رہ گئے۔ عورتیں آپس میں دیکھنے لگیں۔ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، زہرا، تم نے ایک شریف خاندان کی عزت پر الزام لگایا، توبہ کرو۔ زہرا روتے ہوئے بولی، میں توبہ کرتی ہوں۔ فضل، تم بڑے دل والے ہو، میں نے تمہیں بدنام کرنا چاہا مگر تم نے کبھی برا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ فضل نے آہستہ کہا، اللہ بخشنے والا ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر آئندہ کسی کے ایمان سے مت کھیلنا۔ یہ بات سن کر وہاں خاموشی چھا گئی۔ عابد خان، جو دور سے کھڑا سب سن رہا تھا، اب آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر غرور کے بجائے شکست تھی۔ فضل، میں نے تمہارا حق چھینا، تم پر ظلم کیا، مگر تم نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ تمہارا خدا بڑا ہے، آج سے وہ زمین تمہاری ہوئی۔ میں اپنے باپ کے ظلم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ فضل نے حیران ہو کر کہا، خان صاحب، یہ زمین میری نہیں، اس رب کی ہے جس نے ہمیں ایمان دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر نیکی کا کام ہو۔ گاؤں کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ فضل نے اونچی آواز میں کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ زمین اللہ کے نام پر وقف ہے۔ یہاں ایک مدرسہ بنے گا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ مولوی صادق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تمہیں جزا دے بیٹا، تم نے اپنی آزمائش کو عبادت بنا دیا۔ چند دنوں بعد اس زمین پر ایک چھوٹا سا مدرسہ تیار ہو گیا، مدرسہ النوری۔ پہلے دن جب قرآن کی آواز وہاں سے گونجی تو گاؤں کے سب لوگوں کے دلوں میں سکون آتر گیا۔ رخسانہ، شمیم اور نازمین بچوں کو پڑھانے میں مدد کرتی اور فضل دروازے کے پاس بیٹھ کر دعا مانگتا رہتا۔ ایک دن شام کے وقت مولوی صادق نے کہا، فضل، تمہاری زندگی ایک سبق ہے۔ تم نے دکھوں کو دعا میں بدلا، ظلم کو صبر سے شکست دی۔ فضل نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب، میں نے سیکھا ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو تو کوئی انسان تم سے تمہارا سکون نہیں چھین سکتا۔ سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر ہلکی سی روشنی باقی تھی۔ مدرسہ کے صحن میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فضل کے چہرے پر ایک نور تھا، جیسے اللہ نے اس کے صبر کو انعام میں روشنی بنا دیا ہو۔ رخسانہ نے آہستہ کہا، بھائی، اب تو لگتا ہے ابوا جی کا خواب پورا ہو گیا۔ فضل نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بہن، صبر کا پھل ہمیشہ روشنی ہی ہوتا ہے۔ اور یوں فضل بخش اور اس کی بہنوں کی کہانی ختم ہوئی، مگر ان کی زندگی کا پیغام گاؤں کے ہر دل میں گونجتا رہا کہ سچ کبھی نہیں ہارتا، صبر کبھی رائیگا نہیں جاتا، اور ایمان رکھنے والوں کے لیے ہر رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے۔